نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین عزیز وقار، رد الحاد کے حوالے سے آج ہماری دوسری نشست ہے۔ کل کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے الحاد کا پس منظر، اس کا تعارف اور تعریفات اور ان کے کچھ نظریات آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ آج کی اس مختصر نشست میں ملحدین کی طرف سے اسلام پر ہونے والے شبہات اور ان کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ ملحدین کا سب سے پہلا شبہ یہ ہے، کائنات کی تخلیق محض اتفاقی اور حادثاتی طور پر ہوئی ہے، اس کا کوئی بھی خالق اور صانع نہیں ہے۔ یہ ان کا بنیادی اعتراض اور شبہ ہے کہ جو کائنات وجود میں آئی ہے اس کا بنانے والا کوئی نہیں، یہ حادثاتی طور پر اور اتفاقاً وجود میں آ گئی ہے۔ اللہ رب العزت کے وجود کے اوپر بے شمار دلائل موجود ہیں، نقلی بھی ہیں، عقلی بھی اس کے اوپر دلائل موجود ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ نقلی دلائل اور کچھ عقلی دلائل پیش کرتا ہوں۔ زندگی اور کائنات کی سب سے اہم حقیقت اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ اگر اللہ رب العزت کا وجود نہ مانے تو یہ زندگی اور کائنات یہ بے معنی اور بے مقصد ہو جائے گی، اس کا کوئی مقصد نہیں رہے گا۔ جب کوئی کسی چیز کو بنانے والا نہ ہو، بغیر بنانے والے کے وہ وجود میں آئے تو اس کا پھر کوئی مقصد نہیں رہتا۔ لہذا یہ کائنات کے اندر آپ دیکھیں، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نہ ہوں، ان کے وجود کو نہ مانا جائے تو پھر یہ ساری چیزیں بے مقصد ہو جائیں گی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ نظام کائنات ہی خود اللہ رب العزت کے وجود پر دلیل ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی صانع، کوئی خالق موجود ہے جو اتنے بڑے نظام کو چلا رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بچپن کی عمر میں ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں۔ اس وقت قیصر روم نے اپنے قاصد کو ایک خط دے کر بھیجا خلیفہ ابو جعفر منصور کے پاس۔ خلیفہ ابو جعفر منصور یہ بنو عباس کی جو خلافت چلی ہے اس کا دوسرا خلیفہ ہے۔ 22 سال خلیفہ ابو جعفر منصور نے حکومت کی اور بنو عباس کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ بنو عباس کی خلافت کا زمانہ 500 سال سے بھی زائد بنتا ہے اور ان کے اندر 37 حکمران آئے ہیں جو برسر اقتدار بنے ہیں۔ تو خلیفہ ابو جعفر منصور یہ بنو عباس کا باقاعدہ دوسرا خلیفہ ہے۔ روم کے بادشاہ نے اسے رکا دے کر بھیجا کہ خلیفہ صاحب کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ اپنے تمام علماء کو، فضلاء کو جمع کریں۔ اس کے اندر 4 سوالات ہیں، جو بندہ جواب دے دے انہیں معقول تحائف سے نوازا جائے۔ یہ سوال دہریہ کی طرف سے تھے اور وجود باری تعالیٰ پر تھے۔
یہ کاسد یہ پیغام لے کر خلیفہ ابو جعفر منصور کی خدمت میں پہنچا۔ خلیفہ صاحب نے اعلان فرمایا جتنے موجود علماء ہیں قرب و جوار میں وہ سارے جمع ہو جائیں۔ اس کے لیے بہت بڑا اہتمام کیا گیا، پنڈال بنایا گیا، نشستیں لگائی گئی، ممبر بنا دیا گیا۔ جب پوری تیاریاں مکمل ہو گئی، وہ جو بادشاہ روم کا خلیفہ آیا تھا، قاصد آیا تھا، وہ اس ممبر پر بیٹھ گیا۔ اس نے مسلمانوں کے علماء سے، مسلمانوں سے 4 سوالات کیے۔ پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا اور چوتھا سوال۔ 4 سوالات وجود باری تعالیٰ کے متعلق کیے۔ علماء خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ چونکہ نعمان اپنے والد کے ساتھ گئے تھے، ان کے والد ثابت رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اس مجمع کے اندر تھے، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گئے، چھوٹے سے بچے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑی ذکاوت، ذہانت اور استعداد عطا فرمائی تھی۔ نعمان نے اپنے والد ثابت سے کہا کہ مجھے اجازت دیں ان سوالوں کے میں جوابات دیتا ہوں۔ والد سوچنے لگے، چھوٹا سا بچہ ہے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، وہ خاموش ہیں تو یہ کیسے جواب دے گا؟ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصرار کرنے لگے، بار بار بچے کہہ رہے تھے۔ والد نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جائیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست سے اٹھے، یہاں جو ممبر بنایا ہوا تھا نشست، اس کے قریب آ گئے۔ اس قاصد سے کہا بھائی سائل یہ شاگرد کی مثل ہوتا ہے اور مسئول استاد کی مثل ہوتا ہے، لہذا آپ سائل بن کر آئے ہیں، آپ شاگرد کی حیثیت سے ہیں اور میں جواب دوں گا، میں مسئول ہوں، تو میری حیثیت استاد والی ہے، لہذا آپ ممبر سے نیچے اتر آئیں، میں ممبر پر بیٹھوں گا، آپ پھر مجھ سے سوالات کریں۔ قاصد نیچے اترا، مسلمانوں کا امام چھوٹا سا بچہ ممبر پر بیٹھ گیا، جی سوال کریں۔ اس قاصد نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں عرض کیا کہ اعداد کو شمار کرو، گنتی گنو، 1 2 3 4 5 10 تک، واپس آؤ، 10 9 8 7 6 5 4 3 1۔ جب قاصد نے کہا 1، امام صاحب نے پوچھا 1 سے پہلے کیا ہے؟ قاصد نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، خاموش۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کے اس سوال کا جواب ہو گیا۔ فرمایا یہ جو 1 ہے نا، 1 2 گنتی والا 1، فرمایا یہ 1 ہے، واحد ہے، لیکن یہ واحد مجازی ہے۔ جب واحد مجازی سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ 1 ہے، وہ واحد حقیقی ہے، اس سے پہلے بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا سوال، اس نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا منہ کس طرف ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھی چراغ لاؤ، چراغ کو جلایا جائے۔ قاصد سے پوچھا کہ بھئی چراغ کی جو روشنی نکل رہی ہے، اس روشنی کا منہ کس طرف ہے؟ اس نے کہا اس کی کوئی جہت متعین نہیں ہے، یہ تو تمام اطراف، چاروں اطراف کی طرف اس کی روشنی پھیل رہی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے اس سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ فرمایا یہ نور مجازی ہے، اس کی روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے، اس کا منہ ہر طرف ہے، تو وہ جو نور حقیقی ہے وہ تو بطریق اولا ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ تیسرا سوال، اس نے کہا دیکھو ہر موجود شے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے، اگر اللہ موجود ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی جگہ ہوگی نا، وہ جگہ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دودھ لاؤ بھائی۔ دودھ آیا، فرمایا بتاؤ اس دودھ کے اندر گھی ہے، مکھن ہے؟ اس نے کہا جی اس میں مکھن گھی ہے۔ فرمایا کہاں پر ہے؟ میں دودھ کے ہر قطرے کے اندر جہاں قطرہ دودھ کا ایک حصہ ہے وہاں مکھن ساتھ موجود ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھئی مکھن یہ ایک معدوم چیز ہے،
جب ایک معدوم چیز دودھ کے ہر ہر قطرے ہر ہر حصے کے اندر موجود ہے تو اللہ کی ذات تو معدوم نہیں، وہ تو قدیم ذات ہے، وہ کیسے ہر جگہ پر نہیں ہوگی؟ وہ تو بطریقہ اولا ہر جگہ پر ہوگی۔ لہذا آپ کی سوال کا جواب ہو گیا۔ چوتھا سوال کیا، اس نے کہا اس وقت تمہارا اللہ کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے اللہ کے بہت سارے کام ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہیں، ان میں ایک کام یہ ہے کہ تجھ جیسے کافر کو ممبر سے نیچے اتارا اور مجھ جیسے موحد کو ممبر پر بٹھا دیا ہے۔ وہ دہری لاجواب ہو کر بیچارہ وہاں سے نامراد ناکام ہو کر گیا۔ یہ ہے وجود باری تعالیٰ۔ ہمارے امام کو اللہ رب العزت نے کیسے نوازا تھا، یہ بچپن کا واقعہ ہے۔ الفقہ والفقہا کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ وجود باری تعالیٰ تو ایک ایسی چیز ہے، ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ چرخہ کاٹتی تھی، چرخہ کاٹتے 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 ذوف ہو گیا، بڑھاپے میں پہنچ گئی۔ کسی بندے نے اس سے پوچھا اماں پوری زندگی یہ چرخہ ہی کاتا ہے یا کچھ اللہ کی بھی پہچان کی ہے؟ اس نے کہا بیٹا میں نے اس چرخے میں سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ اس نے سوال کیے دو۔ پہلا سوال کیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ نہیں، اس نے پہلا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یا اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے؟ اس بوڑھی اماں نے کہا اللہ کی ذات موجود ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ فرمایا دلیل یہ میرا چرخہ ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ میرا چھوٹا سا چرخہ ہے، اس چرخے کو جب تک میں چلاتی رہوں تو یہ چرخہ چلتا رہتا ہے، جب میں اس کو چلانا چھوڑ دیتی ہوں تو یہ چرخہ رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا چرخہ ہے، اس کو چلانے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو پوری کائنات بنائی ہے، اس میں سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اپنی وقت کے مطابق چل رہے ہیں، تو کیا ان کو کوئی چلانے والا نہیں ہوگا؟ تو جب میں چلاتی ہوں تو میرا چرخہ چلتا رہتا ہے، میں نہ چلاؤں تو میرا چرخہ رک جاتا ہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے، کائنات کا نظام ہر وقت ہر لمحہ چل رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی چلانے والا موجود ہے۔ اگر چلانے والا نہ ہوتا تو یہ چل نہیں سکتے۔ دوسرا سوال کیا، اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ ایک ہے یا ایک سے زائد ہیں؟ بوڑھی اماں نے کہا اللہ ایک ہے۔ دلیل؟ میرا چرخہ۔ کیسے؟ فرمایا کہ دیکھو یہ چرخہ جب میری شادی ہوئی میری ماں نے دیا، جہیز میں جیسے ملا یہ میرے پاس ہے، اس وقت سے لے کر اب تک میں اس کو اکیلی چلانے والی ہوں، چرخہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ اگر میرے ساتھ ایک اور عورت چلانے والی ہوتی تو چرخے کی رفتار سپیڈ تیز ہو جاتی، جب دو بندے چلائیں گے تو وہ تیز ہو جائے گا، یا اگر وہ مخالف سمت چلاتی تو اس چرخے نے رک جانا تھا، چرخے نے چلنا نہیں تھا۔ یہ چھوٹا سا چرخہ ہے، یہ ایک بندے کے چلانے سے چل رہا ہے، دو کے چلانے سے نہیں چلتا۔ اتنی بڑی کائنات ہے، زمین و آسمان، سورج، اتنے بڑے بڑے چرخے ہیں، ان کو چلانے والا بھی ضرورت ایک ہے۔ اگر دو چلانے والے ہوتے پھر بھی یہ نہیں چل سکتے تھے، یا تو ان کی سپیڈ تیز ہو جاتی، لیکن جیسے دیکھیں سورج اور چاند اپنی رفتار سے چل رہے ہیں، رات اور دن کے وہی اوقات ہیں جو طے ہیں وہی آ رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ جب یہ اپنے برابر اپنے ترتیب سے چل رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چلانے والا صرف اللہ ایک ہے۔ ہم کہتے ہیں ملحدین کے پاس تو اس بوڑھی اماں کے برابر بھی ان کے پاس عقل نہیں ہے، تو عقل سے اتنے بھی اندھے ہیں۔ اتنے بڑے نظام ہے اور وجود باری تعالیٰ، ہر چیز اللہ کے وجود پر دلیل بنتی ہے، اور ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کے وجود کا یہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر بے شمار دلائل ہیں، ان میں کچھ دلائل نقلیہ ہیں اور کچھ دلائل عقلیہ ہیں۔ دلائل نقلی بے شمار ہیں، قرآن میں، حدیث میں آپ حضرات پڑھتے ہیں، اہل علم حضرات ہیں۔
میں دلیل نقلی عقلیہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دو دلیلیں آپ ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1 الاستدلال بامکان الذوات، نمبر 2 الاستدلال بحدوث الاجسام۔ الاستدلال بامکان الذوات کا معنی یہ ہے، ہر فرد یہ بات مانتا ہے کہ دنیا کے اندر موجود چیزیں یہ ممکن الوجود ہیں۔ دنیا اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں یہ ساری کی ساری ممکن الوجود ہیں۔ ممکن الوجود کا مطلب یہ ہے ان کا وجود ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ یہ کائنات میں ہوں تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہوں تب بھی ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چیزیں ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی۔ ان کا وجود ہو بھی سکتا ہے اور ان کا وجود نہیں بھی ہو سکتا۔ یہ دیکھیں گلاس ہے، یہ میگ ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ ممکن الوجود چیزیں ہیں۔ اگر یہ کائنات میں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر یہ ٹیبل نہ بنی ہوتی تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تو کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کیا ہیں بھئی؟ ممکن الوجود ہیں، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، یعنی ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں ہیں۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب ان کو کوئی بنانے والا موجود ہو اور وہ اللہ ہے۔ ممکنات تب ہو سکتی ہیں جب ان کا کوئی کیا ہو بھائی؟ بنانے والا ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ممکن الوجود تب ہوں گی جب کوئی بنانے والا اللہ موجود ہوگا، کوئی خالق اور صانع موجود ہوگا۔ تو یہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر کیا ہیں بھائی؟ دلیل ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں 3 لفظ ہوتے ہیں، ایک لفظ خالق ہے، ایک لفظ صانع ہے اور ایک لفظ ہوتا ہے موجد۔ اللہ کے لیے جب لفظ استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے اللہ خالق ہیں، اللہ صانع ہیں۔ موجد کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا، کیونکہ خالق اور صانع وہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں لاتا ہے، اور موجد وہ ہوتا ہے موجود مٹیریل کو جو ڈیزائن دیتا ہے، وہ موجد ہوتا ہے۔ یہ ٹیبل ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ آپ کے کپڑے، ٹوپیاں، پگڑیاں، یہ ساری چیزیں وہ ہے جو ایجاد کی ہوئی ہیں۔ ان کا مٹیریل موجود ہوتا ہے، بنانے والا موجد جو ہے ان کو ڈیزائن دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے جب بھی لفظ استعمال کریں گے تو خالق اور صانع کا لفظ استعمال کریں گے۔ دوسری دلیل ہے الاستدلال بحدوث الاجسام۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں بنائی ہیں یہ ساری چیزیں ایک وقت تھا معدوم تھیں، پھر ان کو وجود ملا، اور پھر ایک وقت آئے گا یہ چیزیں ساری فنا ہو جائیں گی۔ جب اللہ اکیلے تھے، کائنات تھی ہی نہیں، تو سب کچھ معدوم تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا، زمین و آسمان بنائے، پھر اس میں مخلوقات ساری چیزیں بناتے رہے، بن گئی۔ اب یہ چیزیں جو معدوم تھی اب وہ ساری چیزیں کیا ہو گئی ہیں بھئی؟ موجود ہو گئی ہیں۔ اب پھر ایک وقت ایسا آئے گا یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آہستہ 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 اپنا وقت پورا کر کے فنا ہو رہی ہیں، فنا ہو رہی ہیں، فنا ہو رہی ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی، نفخہ اولا ہوگا، تو اس وقت تو سب کچھ فنا ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو ان چیزوں کا پہلے معدوم ہونا اور پھر ان چیزوں کا وجود میں آنا اور پھر فنا ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو کوئی عدم سے وجود میں لانے والی کوئی ذات موجود ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 2 عقلی دلیلیں پیش کی ہیں، الاستدلال بامکان الذوات، الاستدلال بحدوث الاجسام۔ نقلی دلائل بہت سارے ہیں، آپ دیکھیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 164، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، آیت نمبر 164 سورۃ بقرہ۔ آپ حضرات علماء ہیں، وقت تھوڑا ہے تو آپ نمبر لکھ لیں، بعد میں اس کا ترجمہ بھی دیکھ لینا کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ کے وجود پر کس طرح دلیل ہیں۔ نمبر 2، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، دن اور رات کے اختلاف میں ان کے تبدیل ہونے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر دلیل ہے۔
نمبر 3 سورۃ الانعام آیت نمبر 95 ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ آیت نمبر 4 سورۃ اعراف آیت نمبر 172 الست بربکم قالوا بلا شہدنا۔ جب عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے تمام روحوں سے اپنے وجود کا، اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا تھا، عہد لیا تھا، اس کا مطلب ہے اللہ موجود ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ حضرات تفاسیر میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ رب العزت کے وجود کا قائل نہیں، اور دنیا کے اندر ایک طبقہ وہ ہے جو تعدد الہ کا قائل ہے۔ پہلا طبقہ دہریہ و ملحدین ہے، دوسرا طبقہ ہے مشرکین کا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں، یہ آیات وہ ہیں جن کے اندر وجود باری تعالیٰ کا اس بات ہے۔ یہ آیات ملحدین اور دہریہ کے خلاف ہیں، اور جو حضرات تعدد الہ کے قائل ہیں ان کے خلاف کون سی آیات ہیں؟ نمبر 1 سورۃ بقرہ آیت نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ نمبر 2 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22 لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ نمبر 3 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ یہ آیات وہ ہیں جس میں تعدد الہ کی نفی ہے، اللہ ایک ہے۔ مشرکین کی بھی نفی ہو گئی اور ملحدین کے بھی، دونوں کی نفی ہو گئی۔ میں ان دلائل پر زیادہ بات نہیں کرتا، آپ حضرات اہل علم ہیں، آپ حضرات ان کو پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھتے بھی رہیں گے۔ آگے دیکھیں، ایک ہے نظام کا بنانا اور ایک ہے نظام کا چلانا۔ پہلے ایک چیز بنتی ہے، پھر اس کو کوئی چلانے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں اللہ موجود نہیں، جس طرح یہ دہری کہتے ہیں، ملحدین کہتے ہیں، تو بھئی نظام بنے گا کیسے؟ کائنات بنے گی کیسے؟ اگر تعدد الہ ہوں تو نظام چلے گا کیسے؟ نظام کا بن جانا اور پھر اس کا صحیح ترتیب سے چلتے رہنا اس بات کی دلیل ہے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالج ہیں، یہاں پر ایک ناظم ہوتا ہے، نظام بنانے والا ہوتا ہے، نظام بنایا جاتا ہے، پھر اس نظام کو چلایا جاتا ہے۔ اگر کوئی ناظم نہ ہو تو نظام بن سکتا نہیں۔ اگر ناظم ایک سے زائد ہوں، تعدد ہوں، متعدد ہوں تو پھر نظام چل سکتا نہیں۔ آپ حضرات علماء ہیں، ہمارے مساجد کے دیکھیں، بعض مساجد ایسی ہیں جہاں کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، اور کمیٹیاں بھی ایک ایک نہیں، دو دو ہوتی ہیں۔ وہاں دیکھیں روزانہ فتنہ فساد ہوتا ہے، کیوں؟ وہاں پر تعدد ہو رہا ہے۔ نظام بن تو گیا، مسجد بن گئی، لیکن اب چلانے کے لیے کیا ہو رہا ہے بھئی؟ چلانے والے متعدد ہیں، اس وجہ سے اے روز وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں، کمیٹی والوں کے درمیان جھگڑا فساد ہوتا ہے، کبھی امام کے خلاف، کبھی کسی اور کے خلاف بات ہوتی ہے۔ جس جگہ پر بنانے والا، نظام بنانے والا ایک ہو اور چلانے والا بھی ایک ہو، وہاں پر یہ خرابی لازم نہیں آتی۔ تو اتنی بڑی کائنات کا وجود میں آنا اور پھر اس کا صحیح رخ و صحیح ترتیب پر چلنا، اس بات کی دلیل ہے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ میں اس کی مزید سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھو گھر کے اندر میاں بیوی ہیں، نظام چل رہا ہے، خاوند ایک ہو، بیویاں 2 ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں، بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ جو کنوارے ہیں وہ تو بیچارے ایک کے لیے بھی انتظار میں ہیں، جو شادی شدہ ہوں گے وہ تھوڑا سا اپنے دماغ کو چلا رہے ہوں گے 2 3 دوسری تیسری کی طرف۔ تو بہرحال آپ کریں، شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ہر بندے کی یہ بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ ہم مرکز میں گئے تو وہاں کے جو شیخ متکلم اسلام صاحب حافظ اللہ تھے، ان کی تو 4 بیگمات تھی، لہٰذا کہیں آپ بھی نہ دوسری تیسری نہ کر دینا، پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو گھر کے اندر شوہر ایک ہو، اس کی کتنی بیویاں ہوں؟ 2 ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں، نظام صحیح چل رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ چلانے والا کیا ہوتا ہے؟ ایک خامد ہوتا ہے۔ جس طرح مغرب کے اندر ہے کہ اس کا الٹ کر دو، بیوی کتنی ہو؟ ایک ہو، اس کے خامد کیا ہوں بھائی؟ 2۔ شریعت میں تو نہیں ہو سکتا نا یہ،
لیکن مغرب ان چیزوں کی طرف یہ سے معاملہ ہوتا ہے، اب بتاؤ ان کا نظام چل سکے گا؟ ایک خاوند کے تقاضا اور ہوگا، دوسرے کا اور ہوگا، اب نظام چل نہیں سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بھی دیکھو کائنات کا اپنے رخ پر ترتیب پر چلنا اس بات کی دلیل ہے اللہ موجود ہے، اور اللہ کیا ہے بھئی ایک ہے، دونوں کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی۔ دوسرا اعتراض دیکھیں، قرآن کریم کے اندر ہے، ملحدین کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا خدا ہر جگہ موجود نہیں بلکہ عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ۔ یہی اعتراض آج کے غیر مقلدین بھی یہی کرتے ہیں، ملحدین کا بھی یہی اعتراض ہے، دہریوں کا بھی یہی اعتراض ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اب تک جو سبق ہوا ہے اس میں تو یہ آ رہا تھا کہ ملحدین تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں، پھر یہاں انہوں نے یہ اعتراض کیسے کر دیا؟ وہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہم تو قائل ہیں نا بھائی، جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ تمہارا خدا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف عرش پر موجود ہے، ہر جگہ موجود نہیں۔ اس کے حوالے سے دو تین باتیں آپ سماعت فرما لیں۔ پہلی بات، اہل سنت والجماعت کا اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہوا موجود بلا جسم و مکان و جہت، اللہ کی ذات موجود ہے بلا جسم و مکان و جہت، تین لفظ آ رہے ہیں، جسم کی بھی ضرورت نہیں، مکان کی بھی ضرورت نہیں، اور جہت کی بھی ضرورت نہیں۔ مکان بھی نہیں، جسم بھی نہیں اللہ کا، اور جہات بھی نہیں، اللہ کی ذات کیا ہے بھی موجود ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہوا موجود بلا جسم و مکان و جہت، یہ تعبیر درسگاہ کی ہے، علماء اور طلباء کے سامنے یہ تعبیر ہے۔ اب چونکہ عوام بھی ہوتی ہے، اب ان کو جب بات سمجھانی ہو تو پھر ہم اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، یا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اب دیکھیں ہر جگہ موجود ہے جب ہم یہ کہتے ہیں نا، اس کے اندر عرش بھی تو آ جاتا ہے نا بھائی، جگہ تو پھر بھی آ گئی۔ اب اس کے علاوہ آپ عوام کو سمجھانے کے لیے کون سی تعبیر اختیار کریں گے؟ اگر آپ عوام کو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوا موجود بلا جسم و مکان و جہت، وہ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ اب اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ اس سمجھانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کرنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے بھئی ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جگہ کی ضرورت نہیں، کیوں؟ جگہ کی اس ذات کو، اس چیز کو ضرورت ہوتی ہے جو جسم والی ہو، جس کا جسم نہ ہو اس کو جگہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھو میں بات کروں گا پھر لمبی ہو جائے گی، تھوڑی سی بات رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن کریم ہے، قرآن کریم دو طرح کا ہے، ایک وہ ہے جو ذو جسم ہے، جسم والا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بین دفعتین، دو گتوں کے درمیان، یہ جو سامنے آپ کے رکھے ہوئے الماری میں قرآن کریم کے نسخے۔ ایک یہ قرآن کریم ہے جسم والا، اور ایک قرآن کریم وہ ہے جس کا جسم نہیں۔ جب بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے، حفظ شروع کرتا ہے، ایک وقت آ جاتا ہے وہ قرآن کریم کا کیا ہو جاتا ہے بھی؟ حافظ۔ اب یہ قرآن اس کے سینے میں، دل دماغ میں کیا ہے بھائی؟ محفوظ ہے، قرآن ہے نا، لیکن یہ قرآن کیسا ہے؟ بلا جسم ہے، اس کا کوئی جسم نہیں۔ جو چیز جسم والی ہوتی ہے اس کے لیے مکان کی، جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، جو چیز بغیر جسم کے ہو اس کے لیے مکان اور جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل مختصر بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس پر تفصیلی اسباق ہمارے استاد، ہمارے شیخ متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ کے پڑھے ہیں، احناف میڈیا کے پیج پر، فیس بک، یوٹیوب پر آپ وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے اوپر ہماری فہرست موجود ہیں، توحید باری تعالیٰ موجود ہے، اس پر استادی کی کتب، شرح فقہ الاکبر موجود ہے، شرح عقیدہ طحاویہ، دیگر کتب کے اندر ہر جگہ پر یہ بات تفصیلی موجود ہے، اگر آپ وہاں ذوق ہو تو وہاں آپ دیکھ لیں، سماعت فرما لیں۔ تو بھائی اللہ کی ذات ایسی ہے جو جسم سے کیا ہے بھائی؟ پاک ہے۔ جب جسم ہے ہی نہیں، جب جسم نہیں ہے تو اس کو کسی مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ اعتراض کرنا
کہ استوا علی العرش الرحمن علی العرش استوا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا خدا کہاں پر ہے بھئی؟ عرش پر ہے، لہذا یہ اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 1، یہ آیت جو ہے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد، یہ متشابہ کی پہلی قسم ہے، یعنی وہ آیات جن کا معنی بھی معلوم نہ ہو اور ان کی مراد بھی معلوم نہ ہو، جیسے حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات وہ ہیں جن کے معنی کا بھی پتہ نہیں اور جن کے مفہوم اور مراد کا بھی پتہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے، باقی کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ نمبر 2، معلوم المعنی اور غیر معلوم المراد، یعنی بعض آیات جو متشابہات ہیں وہ ایسی ہیں جن کا معنی تو معلوم ہوتا ہے لیکن ان کی جو مراد ہے وہ معلوم نہیں۔ اس کی مثال جیسے الرحمن علی العرش استوا، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے ساقن کا لفظ استعمال ہوا ہے، وجہن کا لفظ استعمال ہوا ہے، یدن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ آیات متشابہات ہیں، ان کا صرف معنی معلوم ہے لیکن ان کے جو مراد ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استوا، یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اس کا صرف معنی تو معلوم ہے لیکن اس کی مراد معلوم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ہم اس کا معنی کرتے ہیں الرحمن علی العرش استوا، اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہیں، عرش پر غالب ہیں، اللہ کا غلبہ عرش پر ہے، اللہ کا غلبہ عرش پر ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ باقی اللہ یہاں مکین ہے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب جگہ نہیں تھی اللہ اس وقت بھی تھے، لا مکان تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، اللہ کی ذات اس وقت بھی کیا تھی؟ موجود تھی۔ جب مکان بنے، جگہیں بنی ہیں، اللہ اب بھی موجود ہیں۔ جب بعد میں جا کر پھر لا مکان ہوگا تو اللہ اس وقت بھی کیا ہوں گے بھئی؟ موجود ہوں گے۔ تو اللہ کو مکان کی ضرورت کیا ہے؟ اب اس پر پھر بہت سارے سوالات ہو جائیں گے۔ پھر تم کہتے ہو، اعتراض کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے، تو ہم کہیں گے پھر آپ بات سنیں، اللہ کی ذات خالق ہے اور فرش کیا ہے بھئی؟ مخلوق ہے۔ جب فرش عرش بننا نہیں تھا تو اس وقت پھر اللہ کہاں تھے؟ مخلوق کا معنی یہی ہے نا کہ جو بعد میں وجود میں آئے، پہلے تو وہ معدوم تھی، اللہ نے عرش کو کب بنایا ہے؟ اپنے بعد بنایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پہلے سے ابد سے ازل تک موجود تھے، پہلے سے موجود ہیں، جب عرش تھا نہیں تو اس وقت پھر اللہ کہاں تھے؟ اس کا جواب ان سے نہیں بن پائے گا۔ نمبر 2، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہاری بات لی جائے تو پھر سوال یہ ہوگا کہ بھئی اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ کون بڑا ہے بھئی؟ اللہ بڑا ہے۔ جب اللہ بڑا ہے تو بڑی چیز چھوٹی چیز پر سما سکتی ہے، اس پر آ سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، پھر اللہ تعالیٰ کی جسم جو ثابت ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں تجزی ہو جائے گی۔ تجزی کیا مطلب؟ کہ ایک حصہ عرش پر ہے اور ایک حصہ اسے کیا ہے؟ باہر ہے۔ تجزی اس کی ہوتی ہے جو کیا ہو؟ جسم والا ہو، اللہ تو جسم سے پاک ہے۔ تو یہ بہت سارے عقلی جو سوالات ہیں پھر یہ اٹھیں گے، ان کے جوابات ان سے نہیں بن پائیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، لیکن اس کا موجود ہونا یہ جب سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں، اللہ کو جسم کی ضرورت نہیں، بغیر جسم کے ہیں، تو اب مکان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ باقی ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ پر ہے، اس پر قرآن کریم کی دیگر آیات ہیں۔ نمبر 1، سورۃ البقرہ آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جدھر تم منہ کرو گے ادھر اللہ کی ذات ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ صرف عرش پر نہیں بلکہ کیا ہے بھئی؟ ہر جگہ پر ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں فَإِنِّي قریب، میں تو بالکل قریب ہوں۔ جب اللہ ہمارے قریب ہے تو پھر اللہ عرش پر کیسے ہوا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس پر بہت لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، وقت ختم ہونے والا ہے۔ میں بس ایک اعتراض اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ملحدین کی طرف سے ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے
کہتے ہیں کم عمری میں کوئی لڑکی بیوی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور اس سے بچے کا پیدا ہونا ناممکن ہے، تو شادی کرنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ بچے کی عمر کم ہو، وہ ماں نہیں بن سکتی، تو اس سے شادی کرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں اس اعتراض کی بنیاد ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی ہیں تو آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ اصل اعتراض اس کے اوپر ہے، گویا ہماری ماں پر بھی اعتراض اور ہمارے نبی پر بھی اعتراض ہے۔ مہذب الفاظ ہم نے لکھے ہیں اعتراض میں، وگرنہ آپ روافظ کو دیکھیں انہوں نے کس طرح کے اللہ کے نبی کے بارے میں نعوذ باللہ الفاظ استعمال کی اسی اعتراض کے اوپر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہے، بھئی ان کی عمر چھوٹی سی، اور بعض نے تو کہا کہ وہ نابالغ تھی تو لہذا ان کی شادی ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مختلف اس کی تعبیر ہے کہ 9 سال کی ایک بچی ہے اور 53 سال کا ایک بوڑھا بابا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ شادی کرنے کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ مختلف الفاظ ہیں، بہرحال اس کا آپ جواب سمجھ فرما لیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلی اور بنیادی چیز کیا ہے؟ ماں اور بیٹی کا جو آپس کا معاملہ ہوتا ہے بہت حساس ہوتا ہے۔ ماں اپنی بیٹی اور بچی کے بارے میں بہت متفکر ہوتی ہے، فکر مند ہوتی ہے، ہر چیز اس کی دیکھتی ہے، اس کی نوٹ کرتی ہے، پرورش، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ دنیا کی عام خواتین میں سے کوئی خاتون ایسی نہیں جو اپنی بچی کی شادی اس حال میں کرے کہ وہ بلوغت تک نہ پہنچی ہو۔ یہ بات ہو رہی ہے کس کی؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی صاحبزادی ہیں، اور ام رومان جو ان کی اہلیہ ہیں ان کی بیٹی ہیں۔ عام معاشرے کے اندر 1500 سال کے بعد آج بھی کوئی عورت ایسی ہو جس کو دین کا بھی پتہ نہ ہو، وہ عورت بھی اپنی نابالغ بچی کی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ بھئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھرانے کے متعلق ایسی بات کیسے ہو سکتی ہے کہ اب نعوذ باللہ کہ حضرت ام المؤمنین بالغ نہیں تھی اور ان کی بلوغت سے پہلے شادی کر دی گئی ہے؟ تو یہ اعتراض بھی صرف اور صرف تعصب، حسد اور بغض کی بنا پر، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں عرب کے جو موسمی حالات ہیں، وہاں کے جغرافیائی جو ماحول ہے، اس جغرافیائی ماحول کا انسان کے قد و قامت میں، بالیدگی میں، نشو و نما میں خاص صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کا عمل دخل ہوتا ہے کہ وہاں کا عرب کا موسم گرم، پھر وہاں کی غذا گرم، عرب کا موسم گرم، وہاں کھجور اور اونٹ کا گوشت اکثر و بیشتر استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ایسے گرم علاقے ہوں تو وہاں بچیاں 8-9 سال کی عمر میں اکثر و بیشتر وہ بلوغت تک پہنچ جاتی ہیں، بالغ ہو جاتی ہیں، لہذا اس پر اعتراض کرنا یہ بات درست نہیں ہے۔ اس پر بہت ساری لمبی تفصیلات ہیں، دلائل اس پر موجود ہیں۔ سنن ابی داود کے اندر خود حدیث پاک موجود ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ارادت امی ان تسمینی لدخولی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اقبل علیہ بشیء مما ترید حتی اطعمتنی القثاء بالرطب فسمنت علیہ کا احسن السمن۔ ترجمہ یہ ہے، حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں میری والدہ نے میری رخصتی کی خاطر میری جسمانی ترقی کے لیے بہت سی تدبیریں اختیار کیں۔ آخر کار والدہ صاحبہ کی تدابیر میں سے ایک تدبیر سے مجھے خاطر خواہ فائدہ ہوا، وہ یہ کہ میری والدہ مجھے ککڑی اور تازہ کھجور کھلانے لگی، تو میرے جسمانی حالات میں بہترین قسم کا انقلاب پیدا ہوا۔ تو ماں ہے اپنی بیٹی کو غذا دے رہی ہے تو غذا کا بہت بڑا دخل ہے، صحت اچھی ہے، 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے، تو لہذا آپ 9 سال کی عمر میں آپ بالغ ہو گئی تھی، اس پر اعتراض کرنا دوست، اس پر بہت سارے تفصیلی حوالے جات موجود ہیں، میں اس کو بالکل مختصر کر کے آپ کے خدمت میں اس کو رکھتا ہوں۔ ہمارے صرف ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی 9 سال کی عمر میں نہیں ہوئی، بلکہ اس کے علاوہ بھی اسلاف کی صاحبزادیاں ہیں جن کی عمر اس سے بھی کم عمر میں ہوئی ہیں جن کی شادیاں۔ نمبر 1 صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت حسن بن صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے
اپنے پڑوس کی ایک لڑکی کو دیکھا کہ وہ 21 برس کی عمر میں نانی بن گئی تھی، 21 برس کی عمر میں نانی بن گئی تھی۔ اب ان کا نکاح ہوا، پھر ان کی بیٹی پیدا ہوئی، پھر ان کی بیٹی کیا ہوئی؟ جوان ہوئی، پھر اس کا نکاح ہوا، اس کی بیٹی پیدا ہوئی۔ اب دیکھ لیں جب 9 سال کی عمر ہوگی تو تب ان کی شادی ہوگی، 9 سال کے بعد تقریباً سال لگا لیں، پھر بیٹی پیدا ہوئی، پھر ان کا نکاح ہوا، پھر اس طرح تو 9 سال اس سے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ہند بن معاویہ کی شادی 9 سال کی عمر میں کی۔ تاریخ ابن عساکر کے اندر ہے زوجہ معاویہ بن ابی سفیان ابنتہ ہندن من عبداللہ ابن عامر ابن قریظ وبنا لہ قصرا الی جانب قصرہ وجعل بینہما بابا وادخلت علیہ وہی بنت 9 سنین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی عبداللہ بن عامر بن قریظ سے، اور اس وقت آپ کی صاحبزادی کی عمر 9 سال تھی۔ امام ابو عاصم الضحاک، امام ضحاک کے نام سے مشہور ہیں، یہ خود فرماتے ہیں سیر اعلام نبلاء کے اندر ہے ولدت امی سنۃ 10 و 100، میری والدہ 110 ہجری میں پیدا ہوئی ہیں۔ وولدت انا فی سنۃ 22 اور میں 122 ہجری میں پیدا ہوا ہوں۔ والدہ 110 میں پیدا ہوئی ہے، 12 سال کے بعد حضرت پیدا ہو رہے ہیں امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ۔ جب 10 ہجری میں وہ پیدا ہوئی ہیں تو 10 ہجری سے وہ چلتے چلتے 20 ہجری تک پہنچی ہوئیں گی نا، 10 سال عمر بنی، 10 سال کی عمر میں یا 9 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا، پھر اس کے بعد امام ضحاک پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اب تھوڑا سا آگے چلیے، ہم کہتے ہیں سائنسی تحقیق پر مبنی ایک ویب سائٹ جس کا نام ہے لیب سائنس۔ اس ویب سائٹ میں یہ موجود ہے کہ لڑکیاں مکمل بلوغت کی عمر کو 9 سے 15 سال کی عمر کے درمیان کسی بھی وقت پہنچ سکتی ہیں۔ 9، 10، 11، 12، 15 تک یہ جو درمیانی عمر ہے، 9 سال سے آغاز کیا کہ بالغ ہو سکتی ہیں۔ اس ویب سائٹ پر انہوں نے ایک عبارت لکھی ہے، آپ وہ دیکھ لیں۔ کہتے ہیں دا ایوریج ٹمپریچر آف دا کنٹری از کنسیڈرڈ the chief factor with regard to menses and sexual puberty۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کہتے ہیں کسی بھی علاقے کی بچیوں کے ایام حیض کی شروعات اور ازدواجی بلوغت کی عمر کو پہنچنے میں اس ملک کا اوسط درجہ حرارت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شروع میں بات آ چکی ہے، جو گرم علاقے ہیں وہاں پر بچیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں، اور سرد علاقوں میں بچیاں دیر سے جوان ہوتی ہیں۔ عرب اتنا گرم علاقہ ہے، وہاں پر ایسی بات نہیں ہے جو عقل میں آنے والی نہ ہو۔ ہندوستان میں ایک خبر شائع ہوئی تھی وکٹوریہ ہسپتال دہلی میں، ایک 7 سال سے کم عمر لڑکی نے ایک بچہ جنا۔ اخبار مدینہ بنجور 1 جولائی 1934، بحوالہ نصرت الحدیث۔ روزنامہ ڈان 29 مارچ 1966 میں ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ ایک 8 سال کی لڑکی حاملہ ہوئی اور اس نے 9 سال کی عمر میں بچہ جنا۔ روزنامہ جنگ کراچی 16 اپریل 1986 میں ایک خبر مع تصویر کے شائع ہوئی تھی جس میں تھا کہ برازیل کی رہنے والی 9 سال کی لڑکی جس کا نام ایلینس تھا، اس نے ایک بچی کو جنم دیا۔ پیدا ہونے والی بچی کی عمر اس وقت 20 دن تھی جب یہ خبر شائع ہوئی، تو 9 سال کی عمر میں بچی پیدا ہو گئی ہے، ماں بن گئی ہے۔ روزنامہ آغاز 1 اکتوبر 1997 میں ایک خبر چھپی کہ ملتان کے قریب ایک گاؤں میں ایک 8 سالہ لڑکی حاملہ ہو گئی، اور ڈاکٹروں نے اس خدشے کا اعلان کیا کہ وہ زچگی کے دوران ہلاک ہو جائے گی، وضع حمل ہوگا تو ہلاک ہو جائے گی چونکہ عمر تھوڑی ہے۔ یہ واقعہ ہے کب؟ 1 اکتوبر 1997 کا ہے۔ پھر 9 دسمبر 1997 کو اسی اخبار میں دوسری خبر چھپی کہ ملتان آغا نیوز، ایک 8 سالہ پاکستانی لڑکی نے ایک بچے کو جنم دیا، ڈاکٹروں نے گزشتہ روز بتایا کہ بچہ صحت مند ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ملتان ہمارے ملک کے اندر اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں۔ بھئی اس طرح ہو سکتا ہے
لہذا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح کے اعتراضات کرنا یہ بات درست نہیں ہے۔ پہلا اعتراض یہ انہوں نے کیا تھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کم تھی، 9 سال تھی، لہذا شادی اس وقت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کہتے ہیں ایک اعتراض یہ ہے، چلیے یہ ہم مان لیتے ہیں کہ بوقت رخصتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں وہ تمام صفات موجود تھیں جو ایک مکمل عورت میں ہونا ضروری ہوتی ہیں، یعنی ام المؤمنین میں وہ صفات، وہ صلاحیت موجود تھی جو ایک خاوند کے پاس جانے کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ کم سنی میں نکاح کرنے کی کیا حکمت تھی، جبکہ نکاح کے لیے بڑی عمر کی خواتین موجود تھیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی عمر، اس سوال کی بنیاد، اس شبہ کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر اس وقت 52 یا 53 برس کی تھی، بڑی عمر کی خواتین موجود تھیں، ان سے شادی کرنی چاہیے تھی، اس 9 سال کی چھوٹی لڑکی سے شادی کیوں کی ہے؟ یہ اعتراض، بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو دائرہ کار تھا وہ پوری امت تھی، آپ کی بعثت پوری امت کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں جہاں امت کے عقائد و نظریات کو درست کرنا تھا، وہاں ان کا طرز زندگی، بود و باش، رہن سہن بھی ٹھیک کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو واضح و تلقین اور زبانی ہدایات سے بھی کام لیا، قرآن کریم اترتا رہا، آپ صحابہ کرام کو پڑھ کر سناتے رہے، تعلیم دیتے رہے، آپ فرامین جاری کرتے رہے جو احادیث بنی ہیں، اس طرح آپ نے جو ہے نا امت کی رہنمائی کی ہے، اور خود اپنی زندگی بطور کامل و اکمل نمونہ کے امت کے سامنے پیش کی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگ آپ کے کام، نمونہ حیات کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ کی ذات امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب ایک تو وہ ہیں جو اللہ کے نبی نے فرامین جاری کیے ہیں، قرآن کریم سے تعلیم دی ہے، احادیث سے تعلیم دی، وہ بتایا، اور پھر بہت سارے وہ کام ہیں جو آپ نے عملاً بتائے ہیں، امت کو عملاً کام کر کے دکھائے ہیں۔ تو ان عملی زندگی کے ان گوشوں میں سے بعض کا تعلق خالص مردوں کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض خالصتاً خواتین سے متعلق ہے۔ ایسی صورت میں ضروری تھا کہ امت کے گھریلو معاملات، انفرادی معمولات، ازدواجی زندگی، بیویوں سے برتاؤ، حسن سلوک جیسے اہم اور حساس موضوعات سے آگاہ کیا جائے۔ انسان گھر میں رہتا ہے، بیوی کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، بیوی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے، اب اس کی ضرورت تھی۔ تو چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے، کئی نکاح کیے، تاکہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی ایک جلوت کیے، ایک خلوت کیے۔ جلوت کی تو بالکل سامنے ہے، جس میں مرد صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، اور ایک زندگی وہ ہے جو خلوت کی زندگی ہے، ایک زندگی وہ ہے جو خلوت کی زندگی ہے۔ اور خلوت کی زندگی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو زندگی ہے یہ پوری امت کے لیے پوری کی پوری نمونہ ہے، خلوت بھی نمونہ، جلوت بھی نمونہ ہے۔ تو جلوت کی زندگی اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے واسطے سے ہم تک پہنچائی، اور خلوت کی زندگی کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج مطہرات ہوں، اس لیے آپ نے متعدد نکاح فرمائے، ان ازواج مطہرات کو اپنے پاس رکھا تاکہ خلوت کی زندگی بھی امت تک اور امت کی خواتین تک پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عمر رسیدہ خواتین سے اور مطلقہ سے جو موجود تھی ان سے نکاح کیے ہیں، وہاں اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ کوئی خاتون ایسی ہو جو بالکل نو عمر ہو اور نہ وہ مطلقہ ہو نہ وہ بیوہ ہو، ایک خاتون کی ایسی کی بھی ضرورت تھی تاکہ وہ بھی اپنی اس نو عمری کے اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھے اور امت تک پہنچائے۔ اب دیکھیں ہمارے مدارس ہیں یا اسکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یہاں پر
تعلیم کی جو عمر ہے نا وہ تقریباً 9 سے لے کر 18 برس کی ہے۔ یعنی بچہ ہے، بڑا ہوتا ہے 7 سال 8 سال کا، 9 سال سے گویا کہ وہ تعلیم میں آ جاتا ہے۔ اوسطاً عمر یہی ہے، مدرسے میں آ جاتا ہے، کالج میں اسکول میں وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، بچہ حفظ شروع کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 2 سال میں حفظ کر لیتا ہے اور پھر 7 سال میں 8 سال میں وہ عالم بن جاتا ہے۔ تو گویا یہ جو 9 سال کا زمانہ ہے نا، 9 سے لے کر 18 سال کا زمانہ، یہ وہ زمانہ ہے جو طالب علمی کا اور پڑھنے کا زمانہ ہے۔ اگرچہ اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ کس عمر میں تعلیم حاصل کریں۔ ہمارے ہاں تو یہ نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی لاحت تک، قبر تک جانے سے پہلے تعلیم جس عمر میں چاہیں حاصل کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن جو صحیح عمر ہے، اب دیکھیں جو بچہ 7 8 9 سال کا ہوتا ہے، جب اس کو آپ حفظ کراتے ہیں وہ سال 1.5 سال 2 سال میں حفظ کر لیتا ہے۔ آپ بڑی عمر کا بچہ بٹھا دیں جس کی عمر 18 20 25 سال ہو، اس کے لیے حفظ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے میموری میں، اس کے ذہن میں بہت ساری چیزیں اور بھی اس کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، اور بچے کا جو دماغ ہوتا ہے اس وقت بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے، تو کمپیوٹر کی طرح ہوتا ہے۔ وہ جو چیز دیکھتا ہے، لیتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو اخذ کرتا ہے، اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے آپ معلم بن کر آئے ہیں۔ اپنے دین کی دعوت کو پوری امت تک پہنچانا تھا، دنیا بھر تک پہنچانا تھا۔ اب اس کے لیے 2 قسم کے آپ کو ساتھی چاہیے تھے۔ ایک وہ ساتھی ہیں جو آپ کے جلوت کے ہیں، اور ایک وہ ساتھی چاہیے تھے جو آپ کے خلوت کے ہوں۔ جلوت کے ساتھی دیکھیں، اللہ رب العزت نے کم و بیش 1.25 لاکھ جماعت آپ کو عطا فرمائی، جن کی تعداد حضرات صحابہ کرام ہیں۔ انہوں نے جلوت کی زندگی لی اور امت تک پہنچائی۔ اب جو خلوت کی زندگی ہے، اس کے لیے تو 1.25 لاکھ ہونے چاہیے تھی، یعنی ایسے ہونے چاہیے نا بھی، تاکہ اندر کی جو زندگی ہے، گھریلو معاملات ہیں، وہ بھی امت تک آئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تو نہیں کیے، 11 تک پہنچے ہیں، اور 11 کے اندر جو 11 خواتین تھی، ان میں سے اکثر وہ تھی جو بیوہ تھی اور مطلقہ تھی۔ صرف ایک واحد ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو بالکل کنواری تھی، اور وہ بالکل نوجوانی کی عمر میں تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کو اپنے حرم میں لیا، اور یہ بات حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بیٹی کسی کو دیتا نہیں، اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی بیٹی میں لیتا نہیں۔ گویا ازواج مطہرات جو اللہ کے نبی کے حرم میں آئی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ فلاں سے نکاح کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بنات اربع کی جو شادیاں کی ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے کی ہیں، کہاں کرنی ہیں۔ اگر تم کہتے ہو ام المؤمنین سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو تمہارا یہ نعوذ باللہ من ذالک براہ راست اعتراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کی ذات پر ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہ ریشمی کپڑے میں حضرت ام المؤمنین کی تصویر لائے تھے، دکھائی تھی نہیں دکھائی تھی؟ وہ کس کی طرف سے آئے تھے؟ اللہ کی طرف سے آئے تھے نا بھی، اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھی ان سے نکاح کرو، لہذا نبی پر اعتراض کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں تکوینی نظام دیکھیں، جو پڑھنے کی پورے نصاب کی عمر تھی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہی عمر ہے۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے باقاعدہ اللہ کے نبی کے پاس داخلہ لیا، آپ کی رخصتی ہو کر آ گئی، اور پھر جب آپ کی عمر مبارک 18 برس کی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ جو 9 سال کے پڑھنے کا زمانہ تھا، گویا اللہ کے نبی نے ان کو پورا نصاب پڑھا دیا ہے اور ان کو عالمہ بنا دیا ہے۔ جو ہمارے ہاں ایک نصاب چل رہا ہے، عالمہ بنی، تو اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب دیکھیں، ایک نوجوان بچہ ہو اور ایک بڑی عمر کا بندہ ہو، دونوں کے دماغ میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جو بچے چھوٹی عمر پڑھنے والی ہوتی ہے، یہ صاف اور شفاف عمر ہوتی ہے، اس میں بندہ دین کی زیادہ باتیں سیکھ لیتا ہے، نوجوانی بھی ہوتی ہے، عقل بھی ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو عقل عطا فرمائی تھی، وہ وافر مقدار میں تھی، سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، وہ وافر مقدار میں تھی۔ اس بنیاد پر ضرورت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی نوجوان لڑکی سے نکاح کریں اور وہ اس کے لیے موزوں ہو، اور وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جو خداداد صلاحیتیں قابل قدر خصوصیات تھیں، حالات و واقعات شاہد عدل ہیں کہ وہ صرف آپ ہی کا خاصہ تھی، کسی اور میں یہ خصوصیات موجود نہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس قدر احکام و مسائل آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں، کسی اور زوجہ سے اس قدر منقول نہیں۔ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے زیادہ جو مرویات ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ کی ہیں، باقی صحابہ کی ان سے کم ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہیں، جن کی مرویات کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اتنا بڑا دین کا آپ نے حصہ لیا ہے، اور پھر صرف اتنا نہیں بلکہ حضرت ام المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفاقت اور صحبت میں جو شب و روز گزارے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم اور تربیت بہترین اور مثالی طریقے سے ہوتی رہی، جس کی بدولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف علوم و فنون مثلا علم تفسیر، علم حدیث، علم فرائض اور علم فقہ پر مکمل دسترس اور گہری بصیرت حاصل تھی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کئی مرتبہ دقیق مسائل میں، مشکل مسائل میں جب الجھ جاتے تھے تو پھر اپنی ماں کے پاس ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس جا کر اس مسئلے کا حل پوچھتے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مسائل بتا دیا کرتے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ افراد ویسے تھے جو اجتہاد اور فقاہت کے منصب پر فیض تھے، ان میں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ آپ بہت بڑی فقیہہ تھی، کئی مسائل میں حضرات صحابہ کرام کو الجھن ہوئی، وہ اپنی ماں کے پاس جاتے، اس مسئلے کو حل کرواتے، ام المؤمنین جواب دے دیتی۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ایسی لڑکی نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے دین کا بہت سارا حصہ ہم تک نہ پہنچتا۔ تو آج جو ہم تک مکمل طور پر دین پہنچا ہے، اس کے اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا دخل ہے۔ یہ حکمت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین کے ساتھ نکاح فرمایا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اب ہمارے اسلاف امت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اب وہ کچھ حوالے جات سمات فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت امام عطا بن ابی ربا مکی تابعی رحمہ اللہ الاستیاب فی معرفت الاصحاب جلد 2 صفحہ نمبر 109 پر فرماتے ہیں، کانت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ افقہ الناس واعلم الناس واحسن الناس رأیا فی العامہ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عطا بن ابی ربا یہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگوں میں زیادہ سمجھدار تھی، سب سے زیادہ علم والی تھی، اور عام طور پر نہایت پختہ رائے رکھنے والی تھی۔ نمبر 2، امام ابو ضحیٰ سے مروی ہے، امام مسروق تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رأیت مشیخۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاکابر یسألونہ عن الفرائض الاستیاب فی معرفت الاصحاب جلد 2 صفحہ 109 پر۔ حضرت امام مسروق تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرائض یعنی میراث کے مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو علم میراث کے اندر، فرائض کے اندر بھی بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا، آپ کو مسائل ازبر تھے، جہاں آپ کو علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، علم الفرائض کے اوپر آپ کو عبور حاصل تھا۔ نمبر 3، آپ لوگ باتیں کر رہے ہو کہ سن رہے ہو؟ نمبر 3، ہشام بن عروہ کہتے ہیں، میرے والد حضرت عروہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ما رأیت احدا اعلم بفقہ ولا بطب ولا بشعر من عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، الاصابہ فی تمییز الصحابہ لابن حجر جلد 8 صفحہ نمبر 18۔ حضرت عروہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں، میں نے کسی کو فقہ
طب اور شعر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ عالم نہیں پایا۔ نمبر 4، حافظ الحدیث جلیل القدر فقی امام ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ قرشی الزہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تہذیب و تہذیب جلد 12 صفحہ نمبر 386 پر۔ اب دلیل ان کی بات سنو کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں لو جمع علم عائشہ الى علم جمیع ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم و علم جمیع النساء لکان علم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل۔ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا موازنہ باقی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اور دیگر تمام عورتوں کے علم کے ساتھ کیا جائے تو پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا علم زیادہ نکلے گا۔ ازواج مطہرات بھی تھی اس وقت اور باقی صحابیات بھی تھی، وہ کیا فرماتی ہیں ان تمام کا علم اکٹھا کیا جائے تو پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مشہور تابعی ابو بردہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کیا فرماتے ہیں الاصابہ کے اندر ما اشکل علینا امر فسألنا عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا وجدنا عندها فیہ علما۔ ہمیں جو بھی مشکل سے مشکل مسئلہ پیش آتا تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتے اور انہی کے پاس اس مسئلے کا حل پاتے۔ اتنی بڑی عالمہ ہو، علم کی سمندر ہو، اور اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنے کا مقصد بھی یہی تھا جو بیان ہوا ہے، تاکہ خلوت کی پوری زندگی پورے معاملات یہ بھی امت تک اور امت کی عورتوں تک یہ پہنچ جائیں۔ اس وجہ سے ایسی عورت اور ایسی خاتون کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، اس بنیاد پر آپ نے یہ اللہ کے نبی نے ان سے نکاح اور شادی کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے کہ نعوذ باللہ من ذالک، بھئی یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ میں بھی نہیں کہتا، وہ بہت مشکل لفظ ہے، کہنا بھی نہیں چاہیے تھے۔ بہرحال وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فلاں تھے، اتنی شادیاں انہوں نے کی ہیں، کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے نبی کے پاس جنت کے 40 مردوں کے برابر نبی کے پاس طاقت ہوتی ہے، جنت کے، اور جنت کا جو ایک مرد ہوگا دنیا کے 100 مردوں کے مقابلے میں اس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ گویا ایک نبی کے پاس 4000 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اعتراض اسی چیز کو بنیاد بنا کر کیا ہے۔ جیسے ابھی ہمارے استاد ہیں متکلم اسلام حافظہ اللہ، تو لوگ جب سنتے ہیں 4 بیگمات ہیں تو پوچھتے ہیں حضرت آپ کھاتے کیا ہیں؟ بات سمجھیے، تو ان کا جو سوال ہوتا ہے وہ اسی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کھاتے کیا ہیں۔ یہاں ایک لڑکا تھا تو استاد یہاں تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارا ایک ساتھی تھا، اس نے بولا یار تمہارا استاد بس یہی کام ہے، بس شادیاں کرنا ہے۔ بولا چلو استادی کے پاس چلتے ہیں۔ استادی وہاں بیٹھے تھے سامنے کرسی پر، وہ اس کو لے گیا اس کے پاس۔ استادی اس کا ایک سوال ہے۔ بولا ہاں جی بیٹا بتائیں، حضرت آپ اتنی شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ استادی نے بولا بیٹا ہم رات دن بکرے کھاتے ہیں، تو شادیاں نہیں کریں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو استادی تو الحمدللہ ایسا جواب دیتے نا، پھر تفریح کی تفریح اور جواب کا جواب ہوتا ہے۔ میں ہم رات دن بکرے کھاتے ہیں تو شادیاں نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جیسا آگے دماغ ہوتا ہے، جیسا سوال استادی ویسا جواب دے دیتے ہیں۔ تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ نبی تھا، یہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ ویسے بھی بیچارے اسلام سے پھرے ہوئے لوگ ہیں، ایسے اعتراض کرتے ہیں۔ عقلی طور پر بھی دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 11 ازواج مطہرات بھی کیا تھی بھئی؟ کم تھی، اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم کہتے ہیں جتنی ہوئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہیں، اور اس پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ ایک اعتراض آپ حضرات اور سماعت فرما لیں، یہ بھی ملحدین کی طرف سے اعتراض ہے۔ بہت سارے اعتراض ہیں، میں نے کہا 2-4 موٹے موٹے اعتراض آپ کے سامنے رکھیں۔
اعتراض یہ ہے، قربانی کے متعلق اعتراض ہے، جب جانور ذبح کرنے کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کا فائدہ زیادہ ہے، اس لیے کہ گوشت تو صرف کھانے کے کام آتا ہے، جبکہ نقد رقم سے کھانے پینے کے علاوہ دیگر اہم ضروریات مثلا ہسپتال، یتیم خانے، بچیوں کا جہیز وغیرہ یہ ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ اعتراض کا حاصل یہ ہے، قربانی کے ایام میں مسلمان دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کرتے ہیں، اور آج جیسے مہنگائی کا دور ہے تو ایک جانور کی قیمت بڑا ہو، بھینس گائے ہو تو اس کی قیمت 2.5 3 4 4 5 لاکھ تک اس کی قیمت ہوتی ہے ایک جانور کی۔ بکرا بھی ہو تو عید کے موقع پر 60 70 80 ہزار تک بکرے ہیں، اس سے مہنگے بھی ہیں۔ ایک جانور کے اوپر اتنا سرمایہ لگ جاتا ہے، تو ان 3 دنوں میں دنیا بھر کے اندر مسلمان لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کرتے ہیں، اس سے کتنا بڑا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ جو سارا پیسہ ہے اس کو جمع کر کے رفاہی کام کیے جائیں، رفاہی کاموں میں ہسپتال بنائے جائیں، یتیم خانے بنائے جائیں، غریبوں کی امداد کی جائے، بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے جہیز کا بندوبست کیا جائے، یہ چیزیں کی جائیں۔ قربانی کیوں کی جاتی ہے، اس پر پیسہ کیوں ضائع کیا جا رہا ہے، یہ اعتراض ہے ملحدین کی طرف سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے، اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر عبادات لاگو کی ہیں، فرض کی ہیں، وہ عبادات 2 قسم کی ہیں۔ ایک عبادات وہ ہیں جو عبادات بدنیہ ہیں، اور ایک عبادات وہ ہیں جو عبادات مالیہ ہیں۔ عبادات بدنیہ میں نماز ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ حج من وجہ عبادت بدنی ہے اور من وجہ عبادت مالی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھئی؟ اور عبادات مالیہ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقات واجبہ ہیں، یہ صرف مالی عبادات ہیں۔ قربانی یہ مالی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ 2 قسم کی عبادات لاگو فرمائی ہیں، جن کا تعلق مال کے ساتھ بھی ہے اور بدن کے ساتھ بھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس عبادت کا جس شکل میں، جس صورت میں ہمیں اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، ہم تو حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ جو اعتراض آج تم کر رہے ہو، کیا یہ بات اللہ کے علم میں نہیں تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھی کہ اتنا بڑا سرمایہ جانوروں پر لگتا ہے اور پیسہ ضائع ہو رہا ہے، لہذا قربانی کا کام ختم کریں اور ہمیں کوئی رفاہی کام کرنے چاہیے؟ اصل کیا ہے؟ اصل اللہ کا حکم اور اس کی تعمیل ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہی یہی ہے کہ ان 3 دنوں میں خون بہانا ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف خون بہانا ہے، جس کو ہم احراق دم کہتے ہیں۔ بس ایک بندے نے احراق دم کیا، خون بہا دیا، اس کی قربانی ہو گئی۔ گوشت کھائے تب بھی قربانی ہوگی ہے، گوشت نہ کھائے تب بھی اس کی طرف سے کیا ہوگی ہے بھائی؟ قربانی ہوگی ہے۔ اب احراق دم نہیں کرتے، ان 3 دنوں میں ایک بندہ 30 کروڑ 30 ارب خراب روپے خرچ کر دیتا ہے، تو وہ اللہ کے یہاں قبول ہوں گے بھائی؟ ایک تو ہے نا کہ صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، وہ الگ ہے۔ اس جانور کی مد میں کہ میں قربانی نہیں کرتا، اس کی جگہ پر میں یہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہوں، تو آپ بتاؤ یہ عبادت قبول ہوگی؟ نہیں۔ جو عبادت جس طرح ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح ہم اس کو ادا کریں گے تو وہ عبادت ہوگی، عبادت بنے گی۔ اگر اس طرح نہیں کریں گے تو عبادت نہیں بنے گی۔ نمازیں کتنی ہیں؟ کل 5 ہیں، وتر ملائیں تو 6 ہو جاتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ 5 نمازیں ہیں اور 5 نمازوں کی فرض رکعتوں کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ 17، 3 ملائیں تو 20 بن جاتی ہے۔ اب ایک بندہ ہے، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ وضو کرتا ہے، سفید کپڑے پہنتا ہے، عمامہ باندھتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، وہ 4 کے بجائے 5، 6، 8، 10 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اکٹھی۔ 4 فرض ہم پڑھتے ہیں نا، وہ 4 کے بجائے ان کو 8 کر لیتا ہے، 6 کر لیتا ہے۔ اب بتاؤ اس کی نماز ہو جائے گی؟ وہ تو بڑی محنت کے ساتھ کر رہا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ کر رہا ہے۔ کوئی بندہ اٹھتا ہے فجر میں
فجر کی امام 2 رکعتیں پڑھاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار باقی ظہر میں 4 ہیں، عصر میں 4 ہیں، تو میں 4 ہی پڑھ لوں، وہ 4 پڑھ لیتے ہیں، نماز ہو جائے گی؟ نہیں بھئی، جس عبادت کا اللہ کی طرف سے جس طرح حکم دیا گیا ہے، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، ویسے کریں گے تو وہ عبادت بنے گی، قابل قبول ہوگی، وگرنہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہذا یہ سمجھانا کہ قربانی کے دنوں میں بجائے احراق دم کے جانور ذبح کرنے کے اس پر مال خرچ کرنا چاہیے تاکہ غریبوں کا کیا ہو جائے بھئی، فائدہ ہو جائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھئی؟ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد جو آپ کی زندگی ہے وہ 23 برس پر مشتمل ہے۔ 13 سالہ یہ آپ کا مکی دور ہے اعلان نبوت کے بعد، اور پھر آخری 10 سالہ یہ آپ کا مدنی دور ہے۔ جب تک آپ مکے میں رہے 13 سال گزارتے رہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لے آئے، 10 سال رہے، آپ نے ہر سال ان دنوں میں قربانی کی، 10 سال تک مسلسل آپ قربانی کرتے رہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اگر ان 10 سالوں میں اللہ کے نبی نے کوئی 1 سال بھی ناغہ کیا ہو اور یہ کہا ہو کہ بھی یہ قربانی کے بجائے یہ پیسے غرباء کو تقسیم کر دیے جائیں، تو ہم پھر بھی آپ کی بات مان لیں گے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا، آپ کے بعد حضرات خلفاء راشدین کا دور 30 سال تک تقریباً، پھر اس کے بعد تابعین صحابہ کا دور چلا آگے تک، پھر تابعین کا ہے، اتباع تابعین کا، اسلاف امت کا، آج تک پوری امت یہی عمل کرتی آ رہی ہے۔ تمام امت کے دوران جس طرح یہاں پر ہمارے دور کے اندر 3 قسم کے لوگ موجود ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، متوسط بھی ہیں، ادنیٰ بھی ہیں، یعنی اعلیٰ سے مراد جو ٹھیک ٹھاک مالدار ہیں، متوسط جو درمیانے طبقات کے درمیانی قسم کے ہیں، اور ادنیٰ جو بالکل غریب قسم کے ہیں۔ جس طرح یہ آج ہمارے دور کے اندر لوگ موجود ہیں، یہی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے زمانے کے اندر موجود تھے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ مال اپنے ادنیٰ طبقے کے لوگوں پر خرچ کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سخاوت دیکھیں، آپ کی کتنی بڑی سخاوت تھی، کہ اتنی بڑے آپ سخی تھے، اور آپ کے آس پاس غریب لوگ تھے، آپ پھر بھی جانور ذبح کر رہے ہیں، احراق دم کر رہے ہیں، آپ ان کو مال نہیں دے رہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اصل جو اللہ کا حکم ہے وہ احراق دم ہے، وگرنہ اس وقت بھی غریب لوگ تھے، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں قربانی کے بدلے میں مال نہیں دیا، بلکہ آپ نے قربانی ہی کی ہے۔ تو پوری امت ایک تسلسل کے ساتھ عمل کرتی آ رہی ہے، لہذا اب اس پر یہ اعتراض کرنا، یہ بات سمجھانا کہ ان 3 دنوں کے اندر جانور ذبح کرنے کے بجائے یہ کھربوں روپے بچا کر امت پر، عوام پر، غریب پر خرچ کیے جائیں، لہذا یہ ہمیں درس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ جس کام کا ہمیں جیسے حکم دیا گیا ہے ہم اس کام کو ویسے کرنے کے پابند ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات سمجھیں، آپ نے کہا کہ یہ پیسہ بچا کر ہسپتالوں میں یتیم خانے بنائے جائیں، فلاں کام کیے جائیں، رفاہی کام کیے جائیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو، اسلام کے اندر اس کا نظام موجود ہے، بیت المال کا نظام موجود ہے، سسٹم موجود ہے۔ بیت المال کے اندر لوگوں کے زکوٰۃ صدقات جمع ہوتے تھے، پھر بیت المال کے تھرو لوگوں کا تعاون کیا جاتا تھا، رفاہی ادارے قائم کیے جاتے تھے۔ تو بھئی جب اسلام کے اندر ایک نظام موجود ہے تم اس کو فالو کرو، اس نظام کو رواج دو۔ جب اس نظام کو رواج دو گے تو یہ سارے رفاہی ادارے بن جائیں گے، بچیوں کی شادیاں بھی ہونا شروع ہو جائیں گی، رفاہی ادارے بننا بھی شروع ہو جائیں گے، جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد ہونا بھی شروع ہو جائے گی، جب اسلام کا نظام موجود ہے۔ نمبر 2، صرف قربانی پر تم اعتراض کرتے ہو، دوسری طرف سے جو اہل اسلام ہیں، مسلمان لوگ ہیں، جو لاکھوں روپے کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس سے یہ کام پورے نہیں ہو رہے۔ زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، عشر ہیں، جس سے رفاہی ادارے بھی بن سکتے ہیں، مساکین غرباء کی مدد بھی تو کام چل رہا ہے۔ کام چل رہا نہیں چل رہا؟ تو جب یہ کام چل رہا ہے تو یہ تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ بات سمجھ آئی؟
ایام قربانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء راشدین کا دائمی عمل قربانی کرنے کا ہی تھا۔ اگر قربانی کرنے کی بنسبت انسانیت کی فلاح و بہبود، یعنی ہسپتال، یتیم خانہ، بچوں کا جہیز وغیرہ میں مال خرچ کرنا اتنا ہی افضل اور ضروری ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاحب وسعت اور صاحب نصاب مسلمانوں پر قربانی کے بجائے غریب، نادار طبقہ، بدحال انسانیت پر مال خرچ کرنا ضروری قرار دیا جاتا، جبکہ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اسلام کے اندر ایک بندہ صاحب وسعت ہو، صاحب نصاب ہے، اور وہ قربانی نہیں کرتا، اپنا مال کسی اور جگہ پر خرچ کرتا ہے، تو ایسے بندے کے اوپر ثواب ملنا تو دور کی بات ہے، اس پر الٹا وعید ہے۔ اب حدیث پاک سنن ابن ماجہ میں ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عید گاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ اتنی بڑی وعید ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بھئی قربانی والے دن قربانی ہی کرنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل عمل ہے۔ اس پر ایک دلیل اور آپ ملاحظہ فرمائیں، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سنن ترمذی کے اندر ہے۔ آپ فرماتی ہیں، آپ روایت کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قربانی کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ یعنی کوئی بندہ قربانی والے دن قربانی نہیں کرتا، احراق دم نہیں کرتا، لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے، تو اللہ کے ہاں وہ پسند ہے نہیں۔ جب پسند نہیں ہے تو وہ قبول کیسے ہوگا؟ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انہ لیأتی یوم القیامت بقرونہا و اشعارہا و اضلافہا، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ یہ قربانی کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے اس کے اندر، بات سمجھ آ رہی ہے؟ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوشی کے ساتھ قربانی کرو۔ تو بھئی جو حکم دیا گیا ہے بس ہم اس حکم کے پابند ہیں، باقی اسلام کا نظام جو مالیاتی نظام ہے وہ موجود ہے، زکوٰۃ کی صورت میں بھی ہے، صدقات عشر کی صورت میں بھی ہے، جیسے رفاہی ادارے بھی تعمیر ہو سکتے ہیں اگر ان کو صحیح معنی میں استعمال کیا جائے، تو باقی جتنے رفاہی کام ہیں وہ سارے کے سارے ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہ اعتراض کرنا کہ قربانی کے بجائے مال خرچ کیا جائے تو یہ بات درست نہیں، خلاف عقل بھی ہے اور یہ کام خلاف شریعت بھی ہے۔